کے بعد اللہ کے سامنے میدان محشر میں ہمیں حساب دینا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جنت کا فیصلہ ہوگا یا پھر جہنم کا فیصلہ ہوگا. دو ہی چیزیں، اس کے علاوہ نہیں. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے کتابوں کے اندر کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ روحیں مرنے کے بعد گھر آتی ہے، یا جس کی جو ہے ڈوبنے سے، ایکسیڈنٹ سے یا کسی اور وجہ سے موت ہو گئی، تو اس کی روحیں گھوم رہی ہے، وہ نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، سنتے ہو گے؟ تو یہ سب جو ہے وہ فالتو باتیں ہیں. ہر آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمزاد لگایا ہے. جیسے ہم دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا گرتا ہے؟ سایہ. حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نظر آتا ہے کیا، لیکن جیسے دھوپ میں جاتے ہیں تو سایہ آتا ہے. ویسے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ہمزاد لگایا جو اس کے ہم شکل ہے. جب وہ مر جاتا ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے ہمزاد. اب جب اگر اچھا انسان تھا تو ٹھیک ہے، اگر برا تھا یا برے حالات سے مرا ہے تو اس کا ہمزاد جو ہے وہ خبائث کے ساتھ مل کر لوگوں کو اسی جگہ پہ تکلیف دیتا ہے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب ہو، شیطان کے ساتھ مل کر. وہ انسان نہیں ہوتا جو ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی حالات کے ذریعے سے مرا ہے، وہ نہیں ہوتا وہ، بلکہ وہ ہمزاد ہوتا ہے اس کا. بہرحال لیکن انسان کی روح ہے ایک تو جنت میں جاتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے. دو ہی چیزیں. آج ہمارا جو موضوع ہے جمعہ کا وہ یہ ہے کہ 3 ایسے لوگ جو نیکیاں کر کر بھی جہنم میں جائیں گے. کیا کر کے بھی؟ نیکی کر کے بھی جہنم میں جائیں گے. حالانکہ اللہ نے جنت کا دار و مدار کیسے رکھا ہے؟ نیکیوں میں رکھا ہے، اعمال کے اندر رکھا ہے. اس لیے فرمایا کل قیامت میں نیکیاں گن کر نہیں دی جائیں گی. آپ کی 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 4 نیکیاں ہو گئی، 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، نہیں. جیسے ہم حدیث پاک کے اندر سنتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو ہے یہ 1 روپیہ صدقہ کرے تو اس کو 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب، ایک سبحان اللہ کہے تو 700 سبحان اللہ کہنے کا ثواب. یہ 700 تو ہمیں بتانے کے لیے ہے، ورنہ کل قیامت میں نیکیاں وزن کے اعتبار سے ملے گی. کائے کے اعتبار سے ملے گی؟ وزن کے اعتبار سے ملے گی. گن کر نہیں دی جائے گی 1 2 4 6 8 10 نہیں، بلکہ نیکیاں وزن کے اعتبار سے ملے گی، اور گناہ بھی وزن کے اعتبار سے تولے جائیں گے. تو جنت اور جہنم کا دار و مدار اللہ نے نیکیوں پر رکھا ہے. نیکیاں اچھی ہے تو پھر اعمال کے اعتبار سے جنت ہے، اور نیکیاں بری ہے تو جہنم. آج ہمارا جو موضوع ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں، حالانکہ ان کی کیٹیگری میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن جو حدیث مسلم شریف کی میں بتا رہا ہوں اس کے اندر 3 لوگوں کا ذکر ہے. اب اس کے اعتبار سے ہر انسان آ گیا. جیسے تجارت کے اندر حلال روزی کمانا فرض ہے، ناپ تول کرنا صحیح ہے، تو صرف وہ جو لوگ ناپ تول کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ حدیث کہ بھیا جو وزن کرتے ہیں انہی کے لیے ہے. نہیں، جو دیگر اعمال ہے، دیگر تجارت ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر شامل ہے. اب کپڑے والے تو موچ کر نہیں دیتے، گن کر نہیں دیتے نا، وہ تو میٹر کے اعتبار سے، تو ان کا بھی میٹر صحیح ہونا چاہیے، وہ ان کا میٹر بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. وہ بھی ناپ تول کے اندر آ جاتے. کائے میں آ جاتے؟ ناپ تول میں آ جاتے. اس نے بولا 1 میٹر، اس نے دے دیا اس کو دھیان ہٹا کر 1 میٹر، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی والا ہو گیا. ناپ تول میں کیا ہو گئی؟ اس کی کمی ہو گئی. سمجھا بات؟ تو جنت اور جہنم کا دار و مدار اللہ نے کہاں پہ رکھا ہے؟ نیکیوں پر رکھا ہے اور برے اعمال پر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمن نے بھی اس کو فضائل اعمال کے، فضائل صدقات کے اندر ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں کریں گے اور دنیا میں ان کو نیک بھی سمجھا جائے گا، مرنے کے بعد ان کو نیکوں میں شمار بھی کیا جائے گا، اور لوگ ان کی نیکیوں پر جو ہے بڑا تعجب بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا. اللہ ان کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. اور وہ چھوٹے موٹے اعمال والے نہیں ہے کہ 4 روپے 5 روپے صدقہ کرنے والا آدمی ہوگا، چلتے چلتے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا ہوگا، ایسا شخص نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے سخی آدمی، مالدار آدمی، جس نے مسجدیں بھی بنائی ہیں، مدرسے بھی بنائے ہیں،
اور لوگوں پر پیسہ بھی خرچ کیا ہے، غربا پر، مساکین پر، یتیم پر، فقیر پر، لوگوں کو کپڑا بانٹا، کھانا کھلایا، بہت کچھ اعمال کیا اس نے مالدار آدمی، لیکن کل قیامت میں اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو تو جنت میں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ایک غلطی، ایک لغزش، ایک خطا کی بنیاد پر سارے اعمال اس کے ضائع ہو کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ کس وجہ سے ڈالا گیا گا وہ حدیث بتاؤ آگے۔ دوسرا وہ شخص ہے عالم دین۔ کون؟ عالم دین، جو امامت بھی کرتا ہو، لوگوں کو مسائل بھی بتاتا ہو، اچھے نیک کام بھی کرتا ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہو، بھلائیوں کا حکم کرتا ہو، اس کے باوجود اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہاں ڈالا جائے گا؟ اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بڑا جبہ، قبہ، امامہ، اور لوگوں میں اس کی واہ واہ، اس کے پرچے ہیں، اس کے چرچے ہیں، اور بڑے بڑے ہیڈ لائن میں اس کا نام آتا ہے، فلا 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 فلا، نام تو اتنا سا اور القاب اس کے اتنے سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ پورا چارٹ اس کے القاب سے بھر گیا، لیکن اللہ قیامت میں اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا ایک غلطی کی بنیاد پر۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شہید ہے۔ کون ہے؟ شہید ہے، شہید، اللہ کے نام پر شہید ہو گیا۔ وہ بندہ جس نے اپنی جان قربان کر دیا، وہ بندہ جس نے اپنی محبوب چیز جس کو آدمی بچاتا ہے یعنی جان، اس کو اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر قربان کیا، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ اب سوچیں ہم، شہید جیسا آدمی جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ بندہ جب شہید ہوتا ہے اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی جتنا خون اس کا زمین پہ گرتا ہے ان کے ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ اس کی جنت کے درجات کو بلند کرتا ہے، ایک ایک قطرے کے بدلے، ایک ایک قطرے کے بدلے۔ اتنا بڑا مقام شہید کا۔ عالم دین کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ملتا ہے ایک عالم پورے عالم کے برابر ہے، پورے عالم، پوری دنیا کے برابر ہے ایک عالم۔ اگر عالم نہ ہو، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے 7ویں پارے کی، کہ اگر ایک عالم نہ ہو تو لوگ جانوروں جیسی زندگیاں گزاریں گے، ایک عالم نہ ہو، لیکن اتنے بڑے مقام مرتبے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا۔ شہید بھی اتنے بڑے مقام کے بعد، مرتبے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ مالدار آدمی مال کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا محبوب کرتا ہے کہ مال کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہو۔ ارے مال کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہو، صبح سے شام، شام سے صبح ہو رہی ہے مال کمانے کے اندر، اور اس مال کو اللہ کے دین پر دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا، اس کو بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، فضائل صدقات میں بھی حدیث ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص نے اپنا مال خرچ کیا لوگوں پر، بہت زیادہ مال خرچ کیا، لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو گئی، اب اس کے دل میں تکبر آ گیا، اب اس کے دل کے اندر خیال آ گیا، اب اس کے دل کے اندر ریا آ گئی کہ ہاں لوگ مجھے مالدار سمجھے، لوگ مجھے سخی سمجھے، لوگ مجھے بہت زیادہ لوگوں کو دینے والا سمجھے، تقسیم کرنے والا سمجھے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی نیت میں ریا، دکھلاوا آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر، مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، علماء پر میں نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کیا تو ضرور تھا، لیکن تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے بڑا عزت دار سمجھے، لوگ تیری واہ واہ کرے، اور وہ ہو چکا دنیا کے اندر، اب میرے پاس اس کا تیرے لیے کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے دکھلاوے، تیرے ریا کی وجہ سے اب تجھے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم تھوڑا مال خرچ کر کے لوگوں کو کیا کرتے؟ دکھاوا کرتے کہ میں نے فلاں مسجد کے اندر 20 سیمنٹ کی گولیاں دے دی، فلاں مسجد میں اس کی ضرورت تھی میں نے دے دی۔ لیکن کچھ لوگ بڑے اچھے لوگ ہوئے ماشاءاللہ، کچھ لوگ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ ایک نیکی کا نہیں ہزاروں نیکیوں کا ثواب دے رہا ہے،
خاموشی میں نیکی کر کے نکل جاتے ہو، خاموشی میں مسجد میں مدارس میں غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کرتے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ اگر امام صاحب پوچھ بھی دے نا کہ آپ 10,000 کی 20,000 کی چیز دے رہے ہو، میں اعلان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو کہتے ہیں کہ حضرت اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ کس کے لیے دے رہا ہوں؟ نیکی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا دار اس کا کیا صلہ دیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ کریں گے، اچھا سمجھیں گے، 2 زیادہ سلام تم کو کر دیں گے اس کے بعد۔ لیکن جو اعمال تمہیں قیامت تک اور آخرت تک اور جنت میں لے جانے کے لیے کامیابی کا ضامن بننے والے تھے، وہ اعمال کیا جائیں گے؟ خراب۔ اعمال صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کیا اس علم کا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے بڑی تنگ دستی دیکھی، بڑے فقر دیکھے، کم چیزوں کے اندر جو ہے دنیا گزاری ہے تیری رضا کے لیے۔ میں نے لوگوں کو دین سکھایا، نمازیں پڑھائی، جمعہ کے خطبے دیے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، یہ سب نہیں تھا، یہ تو دکھاوا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ تجھے لوگ بڑا عالم سمجھے، تیرے نام کے بڑے بڑے پوسٹر چھپے، لوگ تجھے بہت عزت دے، لوگ تجھے نذرانے دے، لوگ تجھے سلام کرے، لوگ تیرے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جائے، لوگ تیرے مقام مرتبے کو جانے، لوگ تیرے بہت زیادہ عزتیں کرے۔ اور وہ ہو چکا دنیا کے اندر، تیری ریا تھی، تیرا اس کے اندر ملاوٹ تھا، اب تجھے یہاں پر اس کے بدلے کچھ نہیں ملے۔ عالم دین کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کر عوض منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا! حالانکہ عالم کا مقام کتنا ہے، جو صحیح عالم ہو گئے، صحیح باتیں اور بغیر لوگوں کے مفاد کے لیے، اپنا کوئی مفاد نہ رکھے لوگوں سے، وہ عالم دین کو اللہ قیامت میں جب میدان محشر لگے گا نا، تو وہاں پر ایک اللہ کرسی دے گا، وہاں ان کو بٹھائے گا اور فرشتوں سے کہے گا ان کو لطف اندوز کرو جب تک میں لوگوں کا حساب لیتا ہوں۔ عالم کا مقام بھی اتنا ہے، لیکن اس کے دل میں دماغ میں ریا آ گئی، لوگوں کے لیے نام و نمو شہرت آ گئی، تو اللہ وہ بھی ختم کر دے گا اور اٹھا کر کہاں پھینک دے گا؟ جہنم میں۔ اب یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے خاندان میں عالم صاحب ہے، وہ 7 خاندانوں کو جنت میں لے جائیں گے، میں تو پہلے خاندان کا ہوں گے، تو ان کے ساتھ دامن پکڑ کے کہاں چلا جاؤں گا؟ جنت میں۔ اب عالم صاحب کا جانا بھی ضروری ہے، ورنہ عالم صاحب بھی لٹک گئے تو تم بھی ساتھ میں کیا ہو جائے گے؟ لٹک جائے گے۔ عالم صاحب، وہ ایک مولانا اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا چوری کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا میری بات سن۔ مولانا کہا پہلے تو میری سن لے، تو بیٹھ جا۔ پھر گنانے لگے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر گنانے لگے، پھر کھڑا ہو گیا، 2 ہوتے سے وہ کھڑا ہو جاتا۔ مولانا کی جانتا ہے کہ مولانا بولا تیسرا یہ جائے گا، کم وقت بولنے نہیں دیتا، تیسرا یہ کم وقت جائے گا، بولنے نہیں دیتا، سمجھ آ رہی؟ تو آج تو مسجدوں کا بھی وہی حال ہو گیا، صدر صاحب سیکرٹری صاحب جو بولیں گے، امام صاحب بھی بیچارے وہی بول رہے۔ ایسا نہیں ہو رہا، ہمیں اصلاح کی ذمہ داری دی گئی، بغیر مفاد کے ہمیں اصلاح کرنے ہیں لوگوں کی، وہی تو عالم کامیاب ہوگا اللہ کی نظروں میں۔ حدیث پاک اسی کو کہہ رہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شہید ہے، اللہ بلائے گا تو کہے گا اللہ تیرے نام پہ لڑا اور میں تیرے نام پر شہید ہوا ہوں، میں نے اپنی جان تیرے نام پر دے دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، اس لیے نہیں لڑا تھا، اس لیے لڑا تھا تو تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، تجھے لیڈر سمجھے، تجھے جرری سمجھے، لوگ تجھے طاقتور سمجھے، اور وہ کہاں جا چکا، تو میرے لیے نہیں لڑا۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی پکڑ کر ہم نے وہ جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال۔ اتنی سی ریا پر اتنے بڑے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، 2 نمازیں پڑھتے، 4 نمازیں پڑھتے، رمضان میں 4 روزے رکھتے، 6 چھوڑ دیتے، سمجھ آ رہی؟ ہفتے بھر کے اندر کتنے ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، کتنے ہم جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں کہ صاحب میں غیروں کے تہوار میں شرکت کر کر بھی جنتی بن جاؤں گا۔ اور بولو تو کیا بولتے مولانا بغیر تہوار کے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن علماء سے پوچھے کہ کتنی حد تک ہم ان کے تہوار میں شرکت کر سکتے ہیں تاکہ ہم شرک سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے۔ اللہ سب کچھ برداشت کرے گا، شرکوں کو اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ کسی غیر قوم کے تہوار میں شرکت کرنا بھی شرکوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ کس کو بڑھاوا دینا ہے؟ ارے بولو نا، کس کو بڑھاوا دینا ہے؟
शिरकों को बढ़ाओ। आप इतनी तादाद में जुमा पढ़ने नहीं आएंगे तो मैं भी हफ्ते में तैयारी करूंगा जुमा की? नहीं करूंगा, मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा, आखिरी के 5 मिनट वाला देखूंगा और उठता बोल के खत्म कर दूंगा मामला। ऐसा समझ? तो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो उसकी एक हद है, उस हद तक के जो है शिरकत करे, उस हद के अलावा शिरकत ना करे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए मैंने बताया कि बड़े बड़े अमाल करने वाले जहन्नम में जाएंगे, तो छोटे छोटे अमाल वाले अपने आप को बचाए रिया से कि भाई उसके त्योहार में शिरकत कर रहा है और टोपी पहन के कर रहा है और फोटो भी खिंचा रहा है और सोशल मीडिया पे भी डाल रहा है, ताकि लोग जो है मेरे दुश्मन ना बने। चंद लोगों की दुश्मनी से बचने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है। अल्लाह की दुश्मनी क्या कम है? अल्लाह का गजब क्या कम है? लोगों की दुश्मनी से गजब से बच सकते, अल्लाह के गजब से हम बच सकते, इसलिए परहेज करना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमाए।